درس جاری تھا اور ہماری 23 آیات بینات مکمل ہو چکی تھیں۔ سورہ نساء جب میں نے شروع کی تھی تو اس کی ابتدا کے اندر میں نے پہلی ہماری جو نشست تھی تو اس کے اندر میں نے سورہ نساء شریف کا تعارف کرا دیا تھا، اور سورہ نساء شریف کے تعارف کے اندر میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ چونکہ غزوہ احد کے بعد اس کا نزول ہوا ہے، اور غزوہ احد کے بعد غزوہ احد کے اندر مسلمان شہید ہوئے تھے، تو بیوہ جو خواتین تھیں ان کا نکاح کا مسئلہ، یتیم بچوں کا مسئلہ، تو اس سورہ مبارکہ کے اندر جو معاملات ڈسکس ہوئے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گھریلو زندگی، بچوں کی تربیت، بچوں کے حقوق، یتیم بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، عورت کا مقام، تو یہی ڈسکشن ہے سورہ نساء کے اندر۔ پھر جس وقت آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی تو اب آپ کے ذہن کے اندر یہ باتیں بیٹھ گئی ہیں۔ تو اب جہاں تک ہم پہنچے تھے، یعنی خواتین کے جو حقوق ہیں، یتیم بچوں کے جو حقوق ہیں، نکاح کے جو معاملات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس نے یہ جو وارثین تھے، یعنی جو سرپرست تھے یتیم بچیوں کے، خواتین کے، ان سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں۔ تو اس طرح ہم چلتے ہوئے 23 آیات بینات ہم مکمل کر چکے تھے، اور جو آخری آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 23 ہم نے پڑھی تھی، تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ذات شریف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان خواتین کا ذکر کیا ہے کہ جو تمہارے لیے حرام ہے، دائماً کبھی بھی ان سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ذکر اب جاری تھا کہ کون کون سی خواتین تمہارے اوپر حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ خواتین کا ذکر ہو رہا تھا۔ اب اسی طرح چلتے ہوئے ہم یہاں پر آیت نمبر 24 کے اوپر جس وقت آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے والمحصنات، یعنی جو عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں ان میں سے والمحصنات، یعنی اسی کے اوپر، اسی جملے کے اوپر، پچھلے جملے کے اوپر حرمت علیکم امہاتکم کے اوپر اس کا عطف ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمحصنات من النساء، اور حرام ہیں محصنات یعنی خاوندوں والی عورتیں، شوہردار عورتیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں، یعنی جس طرح تمہاری ماں تمہارے اوپر حرام ہے، تمہاری بیٹی تمہارے اوپر حرام ہے، تمہاری خالہ تمہارے اوپر حرام ہے، ماسی تمہارے اوپر حرام ہے، پھوپھی وغیرہ یہ تمہارے اوپر حرام ہے نا۔ تو ربیبہ تمہارے اوپر حرام ہے، جس خاتون کے ساتھ تم دخول کر چکے اس کی بیٹی پچھلے شوہر سے جو ہوتی ہے وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ یہ شوہردار عورتیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں، شوہردار عورتیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ یہاں پر بھی ایک بات آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمحصنات، والمحصنات، یاد رکھیں کہ یہ محصنات کا لفظ اور محسنین کا لفظ یہاں پر بار بار تکرار ہوئی ہے، تو کہیں پر اس کا معنی ہے شادی شدہ، کہیں پر اس کا معنی ہے پاک باز، کہیں پر اس کا معنی ہے آزاد، اور کہیں پر اس کا معنی ہے کنوارا پن، کنوارا شخص، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ تو اب جس وقت آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کے ذہن کے اندر آتا ہے کہ یہ محصنات کس کو کہتے ہیں، یعنی کہیں پر پاک باز کے معنی میں آتا ہے، کہیں پر شادی شدہ کے معنی میں آتا ہے، کہیں پر کنوارے پن کے معنی میں آتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو لفظ ہے اس کا اصل مادہ ہے احسان، الف ہا صاد اور الف نون، احسان، سین سے نہیں صاد سے، احسان۔ اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے روکنا اور حفاظت کرنا۔ لغوی معنی احسان کا کیا ہوتا ہے؟ روکنا اور حفاظت کرنا۔ اس لیے جو بڑے بڑے قلعے ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں حصن، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حصن، اور کیونکہ وہ دشمن کے حملے سے انسان کو کیا کرتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو یاد رکھیں یہ جو خواتین ہوتی ہیں شادی شدہ، ظاہر سی بات ہے مرد ہے یا عورت ہے، تو اب وہ جس وقت نکاح کر لیتا ہے تو نکاح کرنے کے بعد وہ بھی تو دشمن کے حملوں سے محفوظ ہو ہی جاتا ہے نا، اس لیے ان کو محسنات کہتے ہیں، خواتین کو محسنین اور محسنات۔
یعنی مردوں کو محسنین کہا جاتا ہے اور خواتین کو محسنات کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی دشمن کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بندہ جس وقت نکاح کر لیتا ہے تو یہ جو نفس ہے اس کی ضرورت جو ہوتی ہے یہ ایک جائز طریقے سے پورا ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ناجائز کی طرف انسان کا رجحان کم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، یعنی یہیں پر آج کے درس کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نکاح کی جو غرض و غایت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے نا، وہ نکاح کی غرض و غایت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پاک دامنی ہی کو بیان فرمایا ہے۔ تو اب شادی کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو حفاظت ہے نا، اس کے متعدد اسباب ہیں۔ اسلام، آزادی، اسی طریقے سے طبعی عفت، یعنی انسان کے اندر جو مادہ ہے نا عفت کا، پاکیزگی کا، وہ بکارت، ازواج یعنی زوج کسی کا جوڑا بن جانا، کوارا ہونا، یعنی کوارا انسان جو ہوتا ہے نا وہ بھی بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو بس اب یہ بات آپ سمجھ گئے نا، اصل چیز ہے اس کے اندر حفاظت کا ہونا۔ وہ حفاظت کے مختلف اسباب ہیں، وہ حفاظت آپ کی اپنی جو طبعی عفت ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، شادی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کنوارے پن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا جہاں پر جو معنی سیاق و سباق کو سامنے رکھ کے مناسب ترجمہ کیا گیا، معنی مناسب تھا وہی معنی کر دیا گیا۔ تو اس جگہ کے اوپر دیکھیں نا، محسنات، یعنی پھر اس کے معنی کے اوپر، یعنی اس کے اصل مادے کے اوپر غور کریں۔ احسان، اور احسان کا مادہ کیا ہوتا ہے؟ احسان کا مادہ ہوتا ہے، اس کا اصل مادہ احسان اور اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت میں۔ تو حفاظت والی عورتیں یعنی شوہروں کی وجہ سے جو حفاظت میں ہوتی ہیں، یعنی اب عورت شوہردار ہو گئی ہے نا، تو ایک تو اس کے نفس کی حفاظت ہو گئی، دوسرا وہ محفوظ چھت تلے آ گئی، اب زمانے کی گندی نگاہوں سے بھی اس کی کیا ہو گئی؟ حفاظت ہو گئی۔ تو آرام عورتوں کا ذکر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آرام عورتیں تمہارے اوپر وہ بھی آرام ہے جو شوہروں والی، یعنی آپ کسی کی بیوی سے تو آپ نکاح نہیں کر سکتے نا، کسی شخص کی بیوی ہے، کسی کے نکاح کے اندر آپ کر سکتے نہیں کر سکتے، تو فرمایا یہ بھی تمہارے اوپر آرام ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر کفاروں کی وہ عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں، کفاروں کی وہ عورتیں تمہاری ملک کے اندر آ جائیں۔ یعنی دوران جنگ اس طرح نا حربی جو کفار ہیں وہ تمہارے مد مقابل آئے ہیں، تو ان کی اب جو عورتیں تمہاری ملک کے اندر آ گئی ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہیں؟ اب ان کے ساتھ تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، ان کو تم اپنی کنیزیں بھی بنا کے رکھ سکتے ہو، اور تم ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہو؟ نکاح بھی کر سکتے ہو، ان کے ساتھ تم کیا کر سکتے ہو؟ نکاح بھی کر سکتے ہو۔ یہاں پر بھی میں ایک ضروری بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، وہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ اہم بات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دیکھیں یہاں پر پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو جنگی قیدیوں کا مسئلہ تھا یہ ہمیشہ سے درد سر بنا ہوا تھا معاشروں کے لیے، اور اسلام نے اپنی فطری سادگی سے اس کو حل کر دیا ہے۔ دیکھیں، اگر جنگ میں دشمن قوم کے مرد اور عورتیں اسیر بن کر آئیں تو حکومت اسلامیوں کو اختیار ہے، چاہے تو انہیں آزاد کر دے اور چاہے تو انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دے۔ وہ خواتین تمہارے قبضے کے اندر جو قیدی آ گئے ہیں، آپ ان کو آزاد کر دیں، ویسے ہی اللہ کی رضا کے لیے کر سکتے، کوئی بات بھی نہیں، جاؤ آزاد ہو، فدیہ لے کر چھوڑ دیں، تب بھی اس طرح کر سکتے ہیں۔ قیدیوں کے ساتھ تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے، جو ہمارے قیدی تمہارے پاس ہیں وہ ہمیں دے دو، اپنے قیدی لے جاؤ، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اور مصلحت جو تقاضا کرتی ہے کہ نہیں جی اب تو ان کو قید میں ہی رکھا جانا چاہیے، تو بے شک آپ ان کو قید میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر آپ ان کو کس طرح قید میں رکھیں گے؟ اس طرح قید میں رکھیں گے جس طرح انہوں نے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے مثال بھی دی ہے کہ جاپان، جرمنی، اٹلی، یہاں پر ان کے جو قیدی تھے ان کو پھر کیمپوں کے اندر رکھا گیا بھوکا پیاسا، اس طرح نہیں، ان قیدیوں کو آپ نے خیال رکھنا ہے، ان قیدیوں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ خیال رکھنا ہے، ان کی بھوک کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یعنی روٹی پانی کا، نان نفقے کا، ہر چیز کا ان کا خیال رکھنا ہے۔ جس طرح ایک انسان ہے اس کو جو کچھ ضروریات ہوتی ہیں وہ ضروریات آپ نے پوری کرنی ہے۔ اور ان کی جو خواتین ہیں تو اب چونکہ دارالحرب جو ہے نا، تو دارین کے تبادلے سے، یعنی دیکھیں نا ان کا گھر اب الگ ہے، ان کے جو خاوند ہیں یا تو تلوار کے ذریعے مارے جا چکے ہیں، یا پھر ان کا وہ ادھر ان کو چھوڑ کے آ گئی ہیں، تمہاری ملک کے اندر آ گئی ہیں، تو یعنی اپنا وہ جو دارالکفر تھا اس کو چھوڑ کے آ گئی ہیں، دارالاسلام کے اندر داخل ہو گئی ہیں۔ تو پھر آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ استبراء رحم کے بعد آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ یعنی ایک ماواری جس کو کہتے ہیں، ایک حیض کے بعد، یعنی استبراء رحم جس وقت ہو جائے، ایک حیض گزر جائے تو آپ ان سے صحبت بھی کر سکتے ہیں،
اور پھر جب آپ ان سے صحبت کر سکتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ جو کچھ آپ کے بچوں کے حقوق ہے، یعنی ان کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوگی نا، تو جو حقوق آپ کے اپنے بچوں کے ہیں وہی حقوق ان کے ہوں گے۔ اب سمجھ آ گئی؟ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، سمجھ آ گئی نا یہاں تک بات کہ شوہر والی عورتیں تمہاری اوپر حرام ہیں، لیکن وہ عورتیں تمہارے لیے جائز ہیں، تمہاری ملک کے اندر آ جائیں، کفار کی عورتیں۔ کتاب اللہ علیکم، فرض کیا ہے اللہ نے ان احکام کو تمہارے اوپر، وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے ما سوا ان کے، یعنی یہ جن عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے حرمت ذکر کر دیا نا کہ یہ عورتیں تو تمہارے اوپر حرام ہیں، لیکن وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ تمہارے لیے عورتیں کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، تاکہ تم طلب کرو ان کو اپنے مالوں کے ذریعے پاک دامن بنتے ہوئے، نہ زناکار بنتے ہوئے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ ان کو آپ اپنے مالوں کے ذریعے طلب کریں، یعنی ان کے جو مہر ہے نا، مہر، وہ مہر ادا کریں، اس مال کے ذریعے آپ ان سے نکاح کریں۔ اور اس کی سبب میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ نکاح کی غرض و غایت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، کیا؟ پاک دامن رہنا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے محسنین، پاک دامن رہتے ہو۔ اب یہاں پر احسان یعنی پاک دامن رہتے ہو، یعنی نکاح کے ذریعے حفاظت کرنا اپنی، ٹھیک ہے؟ محسنین غیر مسافحین، فمستمتعتم بہ منہن، پس جو تم نے لطف اٹھایا ہے ان سے، تو فآتوہن اجورہن فریدہ، تو دو ان کو ان کے مار جو مقرر ہے۔ فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریدہ، پس جو تم نے لطف اٹھایا ہے ان سے تو دو ان کو ان کے مار جو مقرر ہے۔ یہاں پر سنی شیعہ کا اختلاف ہے۔ شیعہ اس مقام کے اوپر فمستمتعتم بہ منہن، اس سے نکاح متع اس پر استدلال کرتے ہیں کہ فمستمتعتم بہ منہن سے مراد کیا ہے کہ جو تم ان سے لطف اٹھائے، یعنی وقتی جو ان سے تم نے نکاح کیا ہے تو اب ان کے مہر ادا کرو۔ اور یہاں پر اہل سنت جو مفسرین ہیں وہ یہاں پر یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ فمستمتعتم بہ منہن سے مراد یہاں پر نکاح ہے، کہ جو کچھ تم نے نکاح کر سے ان کو اپنی زوجیت کے اندر لیا اور ان سے جو لطف اٹھایا ہے تو تم کیا کرو؟ اس کا بدلہ ادا کرو۔ اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ مہر ہے۔ اور مہر کی حکمت میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ خواتین کی ایک حفاظت کے لیے، سیفٹی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مقرر کیا ہے۔ یہاں پر اب اس طرح کہ شیعوں کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر ہے، اس تفسیر کا نام ہے تفسیر نمونہ، اور ایک تفسیر ہے، اس تفسیر کا نام ہے تفسیر برہان۔ ان دونوں کے اندر موجود ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی، اور حضرت امام باقر سے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، یعنی حضرت جعفر صادق سے بھی، حضرت امام باقر سے بھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں، یعنی یہ دو بزرگ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت نازل ہوں اہل بیت کے اوپر، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر متع کا حکم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی سنت کے اندر اس کو جاری فرمایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی سنت کے اندر اس کو جاری فرمایا۔ اب یہاں پر تھوڑی سی آپ زحمت گوارہ کر لیں اور چند باتیں آپ سن لیں کہ نکاح متع کیا ہوتا ہے۔ نکاح متع یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ آپ وقتی نکاح کریں، یعنی مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے، اس کا مہر آپ مقرر کرتے ہیں 15,000 روپے، اور 15,000 روپے آپ اس کا مہر مقرر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 15 دنوں کے لیے میں آپ سے نکاح کرتا ہوں۔ تو اب اس میں اسی طرح ہی ہوگا، یعنی نکاح کی جو شرائط ہیں وہ نکاح کی شرائط پوری ہوں گی، 15,000 روپے آپ ادا کریں گے، گواہ موجود ہوں گے، ان کی موجودگی میں نکاح پڑا جائے گا، پھر 15 دن بعد یہ کیا ہوگا کہ یہ ٹائم ختم ہو جائے گا، آپ کا راستہ الگ ہے، اس خاتون کا راستہ الگ ہے۔ اب وہ کیا کرے گی؟ اب وہ اس طرح کرے گی کہ اگر اسی شخص کے ساتھ دوبارہ وہ نکاح کرنا چاہے، نکاح متع، یعنی دوبارہ وہ نکاح کرنا چاہے، تو اب وہاں پر اس کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی دوسرے شخص کے ساتھ وہ نکاح کرے تو اس کو عدت گزارنی پڑے گی، اور غالباً مدت انہوں نے 45 دن لکھی ہے، کہ 45 دن یا 2 حیض لکھے، مجھے اب یاد نہیں ہے،
بہرحال چلو یہ انہوں نے عدت لکھی ہے شیعہ مفسرین نے، تو یہاں پر میں پڑھ کے چلو یہ سنا بھی دیتا ہوں تفسیر برہان سے میں آپ کو، بہرحال چلو جو کچھ ابھی میرے ذہن کے اندر ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں، تاکہ پھر اگر میں پڑھوں بھی تو آپ کو آسانی ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس طرح کرنا ہوگا کہ اسی لڑکے کے ساتھ اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو یہ اس طرح کرے کہ اس کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں، اگر دوبارہ کسی کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو پھر اس طرح ہے کہ عدت گزار کے بھی یہ دوسرا نکاح کرے گی، دوسرے شخص سے یہ متع کر سکتی ہے۔ یہ سادی سی بات ہے، بس یہی نکاح متع اسی کو کہتے ہیں۔ البتہ اگر یہ ٹائم بڑھانا چاہیں، مثال کے طور پر 15 دن، آج دیکھیں نا تاریخ ہے نا شعبان المعظم کی 4 تاریخ ہے، شعبان شریف کی آج چوتھی 5ویں شب آنے والی، جو شب 5ویں شب، تو اب اس طرح مثال کے طور پر شعبان شریف کی 4 تاریخ کو 15 دن اب پورے ہو رہے ہیں نا، تو غروب آفتاب سے پہلے میں کیا کروں گا، یعنی شب تو 5ویں آ جائے گی، 5ویں تاریخ داخل ہو جائے گی۔ اگر پہلے اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ چلو آپ اس طرح کرو کہ ٹائم بڑھا دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے یہ منظور ہے۔ پھر اس طرح ہوگا کہ ٹائم بڑھا دیں گے، ٹائم بڑھا دیں گے۔ ٹائم کس طرح بڑھا دیں گے کہ چلو 5 دن اور متع کر لیتے ہیں، یعنی آپ سے میں نفع اٹھاؤں گا، اس کے بدلے 5000 روپے، یعنی ادھر سے مار کی رقم میں اضافہ ہوا ہے اور ادھر سے کیا ہوا ہے، ٹائم کے اندر اضافہ ہو گیا۔ تو اس طرح اگر یہ پوری زندگی بھی آگے جانا چاہیں جا سکتے۔ بہرحال مجھے اس تفسیر کے اندر یہ تفصیل نہیں ملی ہے کہ یہ جو ٹائم بڑھانا ہوگا تو یہ بھی پھر دوبارہ نئے سرے سے لوگوں کو سامنے بٹھا کے گواہ بنا کے کرنا ہوگا، یا آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ٹائم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو اب عقل تو میری یہی کہتی ہے کہ جب ایک دفعہ لوگوں کے سامنے نکاح ہو گیا اور وہ اس کے ساتھ آگے مزید رہنا چاہتی ہے تو آپس میں یہ دونوں میاں بیوی ٹائم بڑھا لیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات بھی نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ مجھے یہ اس تفسیر کے اندر 2 تفسیروں کا جو میں نے مطالعہ کیا اس مقام کا، مجھے یہ تفسیر نہیں ملی ہے، تو میں اس کے بارے میں تو آپ کو شور نہیں ہوں کہ میں آپ کو کچھ بتا سکوں۔ بہرحال چلو یہ ایک سوال ہے ذہن کے اندر ہے، ممکن ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ بس آپس میں میاں بیوی آگے بڑھ جائیں، ٹائم بڑھا لیں، یا ممکن ہے اس طرح ہو کہ پھر 2 گواہ بٹھا لیں پھر آگے بڑھ جائیں۔ بس یہی 2 باتوں میں ایک تو ضرور ہوگی، ٹھیک ہے، یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ ہمارے نزدیک اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس مقام کے اوپر آپ جا کے دیکھیں امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی احکام القرآن کو، تو آپ نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک اس طرح کہ یہ معاملہ منسوخ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بے صرف، یعنی 1 درہم کو 2 درہموں کے بدلے تبدیل کرنا، اس کے بھی آپ قائل تھے، اور نکاح متع کے بھی آپ قائل تھے، اور یہ بات مشہور ہے، اس میں ذرا برابر بھی کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اہل سنت کی بھی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، یعنی انہی تفاسیر کے اندر انہوں نے وہ اقوال بھی نقل کیے حضرت ابن عباس کی طرف جو منسوب ہے، جو ان کے متعلق باقی دیگر صحابہ پاک نے کہا کہ اگر وہ اس طرح نہ کرتے تو اس طرح ہو جاتا، اگر حضرت عمر اس کے اوپر قید نہ لاتے، یعنی اس قسم کے جو اقوال ہے۔ بہرحال زیادہ مشہور بات یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف ہی ہے، تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ ان دونوں باتوں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا رجوع ثابت ہے، دونوں باتوں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا رجوع ثابت ہے۔ دوسری خاص بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ یعنی ایک تو یہ یاد رکھیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے رجوع ثابت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ منسوخ ہے اور اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی منسوخیت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے تاریخ کے اندر، اور ان الفاظ کو بھی نقل کیا ہے امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تاریخ کے اندر اختلاف ہے، احکام القرآن کے اندر، یعنی تاریخ کے اندر اختلاف ہے کہ یہ کب منسوخ ہوئی۔ دیکھیں نا، غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر بھی آتا ہے کہ اس کو حرام کر دیا گیا، جنگ اوطاس کے موقع کے اوپر بھی آیا ہے کہ اس کو حرام کر دیا گیا، غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر آیا ہے کہ اس کو حرام کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع کے اوپر بھی آیا کہ اس کو حرام کر دیا گیا۔ تو ان کے اندر تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، پھر ایک خاص صورتحال ہو اور اس کی حضور نے اجازت دے دی، اور پھر اس کے بعد دوسرے مقام کے اوپر پھر منع فرما دی، اس طرح ممکن ہے۔ بہرحال یہ قیامت کی صبح تک اہل سنت کے نزدیک حرام ہے، اور اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں نکاح متع کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اس سے منع نہیں کیا، بلکہ اس سے منع کس نے کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے منع کیا ہے۔
متعۃ الحج سے بھی اور متعۃ النساء سے بھی۔ بہرحال ہم اس کے بارے میں آخری بات کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سے رجوع ثابت ہے، اور اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں نا جس کے اندر عقل کو کوئی دخل نہیں ہوتا، تو وہ معاملات توقیفی ہوتے ہیں، یعنی کوئی صحابی کا قول بھی اس طرح آپ کو ملے یا صحابی کا عمل، تو ہم لازمی طور کے اوپر یہ کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات شریفہ سے سن کر ہی یہ بات کی ہوگی۔ تو اب اس کے ضمن کے اندر جو کچھ شیعوں نے لکھا ہے وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اہل سنت کی یہ جو تفسیر ہے، تفسیر یعنی احکام القرآن، تو اس کے اندر یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو عبید نے روایت بیان کی، انہیں حجاج نے، ابن جریج نے، انہوں نے مجھے عطا نے، انہوں نے حضرت ابن عباس کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے، متع تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت تھی جو اس نے امت محمدیہ پر کی تھی، اگر عمر اس سے لوگوں کو نہ روکتے تو تھوڑے ہی لوگ زنا میں مبتلا ہوتے، یعنی پھر اس طرح برائی کا دروازہ بند ہو جاتا۔ یہ کس کا قول ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف منسوب ہے۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اہل تشیع جو استدلال کرتے ہیں ہماری کتابوں سے، وہ یہی اقوال پیش کرتے ہیں، تو یہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کا رجوع ثابت ہے، وہ بھی لفظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے قائل تھے، آپ کیا تھے؟ اس کے قائل تھے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ اچھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا متع کی اباحت کے قول سے رجوع کر لینے پر ایک روایت ہے جو دلالت کرتی ہے، جس کے راوی عبداللہ ابن وہب ہیں، انہیں عمرو ابن الحریث نے اور انہیں بکیر بن الاشج نے، کہ بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلام ابو اسحاق نے کہا کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس کو بتایا کہ میں ایک سفر پر تھا کہ میرے ساتھ میری لونڈی اور کچھ دوسرے لوگ تھے، میں نے ان لوگوں کو لونڈی سے جنسی انتفاع کی اجازت دے دی۔ حضرت ابن عباس نے یہ سن کر فرمایا یہ تو صفاح یعنی زنا ہے۔ تو یہ روایت بھی اباحت متع کے قول سے رجوع کرنے کے اوپر دلیل ہے، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص نے جس وقت یہ کہا نا کہ میری لونڈی سے آپ فائدہ اٹھا لیں، تو آپ نے کیا کیا؟ یعنی فمستمتعتم بھی، یعنی آپ اس سے کیا کر لیں کہ نفع اٹھا لیں، کوئی بات بھی نہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس کو زنا قرار دیا، فرمایا یہ تو زنا ہے، یعنی نکاح موقتہ کی طرف یہ اشارہ تھا نا کہ متع کر لیں، یعنی فائدہ اٹھا لیں میری اس لونڈی سے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ تو صفاح ہے، یہ کیا ہے؟ صفاح یعنی زنا ہے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نکاح متع سے رجوع فرما چکے تھے۔ اب آپ اس کو سمجھ گئے نا؟ اچھا، اب دیکھیں اسی کے اندر، یعنی یہ جو تفسیر ہے نا احکام القرآن امام ابو بکر جساس کی، اس کے اندر دیکھیں یہ بات بالکل میری آنکھوں کے سامنے آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ جابر ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے صرف یعنی سونے چاندی کی خرید و فروخت اور متع کے متعلق اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا۔ جابر ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے اندر بھی یہ بات آ گئی ہے کہ بے صرف سے اور نکاح متع سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رجوع فرما چکے تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول یعنی آپ کا فعل، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جس طرح آپ نے اس شخص کو کہا کہ یہ لونڈی جو تم نفع کے لیے لوگوں کو دے رہے ہو یا دینے کی بات کر رہے ہو تو یہ بات غلط ہے، یہ برائی ہے، تو آپ کا فعل بھی اور آپ کا قول بھی، یہ اس کی دلیل ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس سے رجوع فرما چکے تھے۔ تو یہ تو بات ہو گئی نا کہ وہ جو ہماری طرف منسوب کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے قائل تھے، تو اس کا جواب آپ کو ذہن کے اندر آ گیا ہے کہ آپ اس سے رجوع کر چکے ہیں۔ اور پھر بھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اس کا آپ مطالعہ کریں، اور بالخصوص امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے الاحکام القرآن کو آپ ضرور دیکھیں، اس موقع کے اوپر آپ کو تفصیلی بحث وہاں پر مل جائے کہ آپ اس کو غور کریں۔ اب آتے ہیں شیعوں کی جو تفسیر ہے، تفسیر برہان اور تفسیر نمونہ۔ تفسیر نمونہ تو چلو میں آپ کو ابھی پڑھ کے سنا نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ کہ پھر ٹائم بہت زیادہ اوپر ہو جائے گا،
بہرحال اس نے اس کے اوپر کچھ عقلی یعنی معاشرے کے اوپر اس کو کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں معاشرے کے اوپر، کہ اس سے فائدہ ہوگا کہ نوجوان لڑکے جو یونیورسٹیوں کے اندر پڑھتے ہیں، کالجوں کے اندر پڑھتے ہیں، اس کی اجازت دی جائے تو چلو وہ برائیوں کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ایک غیر مسلم جو مغربی مفکرین جن کو کہا جاتا ہے ان میں سے ایک شخص، اس کی تحریر بھی انہوں نے وہاں پر ذکر کی ہے، تو نقلی دلائل بھی انہوں نے دیے ہیں، عقلی دلائل بھی انہوں نے دیے ہیں، وہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ لیں۔ بہرحال یہاں پر اس طرح نا کہ میں چند باتیں آپ کے ذہن کے اندر بٹھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر انہوں نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ کہتے ہیں کہ کافی میں حضرت امام جعفر الصادق سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ متع کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ مراد ہے کہ پس تم جن عورتوں سے ایک مدت معین تک لذت حاصل کرو تو ان کا مہر فریضہ سمجھ کر تم ادا کرو۔ یہ بات یہاں پر مکمل ہو گئی، یعنی ایک روایت کافی کی یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ اچھا اب دیکھیں نا، یہ روایت کافی کی یہ بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں، اور الکافی کے حوالے سے ایک دوسری روایت بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں، چونکہ میرا طبیعت یہ کر رہی ہے کہ چلو میں ساری آپ کو پڑھ کے نہیں سنا سکتا، مختصر کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ الکافی میں ابو مریم سے نقل ہوا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق سے متع کے بارے میں عرض کیا گیا، امام نے فرمایا متع کا جواز قرآن مجید میں نازل ہوا ہے اور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر اس کے جواز کا اعلان جاری ہوا ہے اور ان کی سنت کے اندر جاری ہوا ہے، ان کی سنت کے اندر کیا ہوا ہے؟ جاری ہوا ہے۔ اچھا دوسری بھی ایک روایت آپ سن لیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب عبدالسلام نے حضرت امام جعفر صادق سے نقل کیا ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ متع کے جواز کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو یعنی اب یہ الفاظ ہیں فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم مِّن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ۔ راوی نے عرض کیا یہ متع والی عورت بھی ان 4 بیویوں میں شمار ہوگی کہ جن کی اجازت دی گئی ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، یہ ان 4 میں شامل نہیں، یہ فقط جائز ہے، یعنی 4 شادیوں کے باوجود بھی متع کرنا جائز ہے۔ یعنی متع کے یہ جو بیوی ہے نا، یہ بیویوں کے اندر یہ شمار، یعنی 4 بیویاں آپ کے پہلے سے موجود ہیں نا، تو وہ تو آپ کی نکاح والی ہیں، تو متع کیا ہے؟ یعنی اس کے جواز کا وہ فتویٰ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ان بیویوں کے اندر شمار نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ نے خاص طور کے اوپر ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ اچھا امام نے فرمایا ہاں اس میں حرج کوئی نہیں ہے، مدت کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ مدت میں تمدید کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک تاریخ ختم ہو گئی ہے تو وہاں پر اس طرح کر دیں کہ آپ آگے اپنا مار بڑھا دیں اور مدت آپ زیادہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ خاص پوائنٹ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ شیعہ حضرات کی یہ چونکہ تفسیر ہے تو اس کے اندر یہ موجود ہے کہ اس طرح کہ یہ بیویوں کے اندر شمار نہیں ہوگی، یعنی 4 بیویوں سے زیادہ اگر آپ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ 3 بیویاں موجود ہیں تو آپ چوتھی سے آپ متع کر رہے ہیں تو لہذا یہ آپ کی چوتھی بیوی ہو گئی، 5ویں اب آپ نہیں کر سکتے، نہیں، یہ 4 بیویوں سے سوا اس کو گنا جائے گا، اور اس کو نکاح کے اندر انہوں نے اس طرح نہیں رکھا ہے کہ جس طرح باقی بیویاں ہوتی ہیں، اور اس کے جواز کو انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ سمجھ گئے؟ اچھا جی آگے لکھتے ہیں کہ بصائر الدرجات میں یعنی حدیث نمبر 12 اس والمحصنات من النساء فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، اس کے ضمن کے اندر جو انہوں نے مختلف احادیث نقل کی، اور تفسیر قرآن جہاں تک میں نے مطالعہ کیا اس میں تفسیر احادیث پاک سے کی گئی، یعنی احادیث سے مراد ان کی جو مرویات ہیں، ان کی جو اصول اربع بنیادی 4 کتابیں، تو انہی سے انہوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اب یہ حدیث نمبر 12 کہتے ہیں کہ بصائر الدرجات میں جناب مفضل بن عمر سے نقل ہوا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق سے طویل حدیث نقل ہوئی جس میں حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ایک مسلمان مرد اگر چاہے کہ کسی عورت سے متع کرے تو وہ کرے جو اللہ چاہتا ہے، جو کتاب خدا اور سنت نبی کے مطابق نکاح کرے، یہ زنا سے دوری کرے، ٹھیک ہے، اور باہم توافق سے مدت معین اور مہر متعین کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم مِّن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، پس اگر وہ دونوں مدت کے ختم ہونے سے قبل اس مہر پر دوبارہ تمدید مدت کرنا چاہیں تو آخری دن کے غروب سے قبل اس مدت میں تمدید کر سکتے ہیں، پس اگر آخری دن گزرنے سے قبل مدت میں تمدید نہ کریں اور مدت گزر جائے تو پھر وہ تمدید نہیں کر سکتے، بلکہ نئے امر کے ساتھ ان کے درمیان عدت
مدت نہیں ہوگی، اور اگر کسی دوسرے مرد کے ساتھ متع کرنا چاہے تو پھر اس کو عدت گزارنا ہوگی، اور وہ مدت 45 دن ہے۔ دیکھیں وہ لفظ آ گئے نا، میں نے کہا کہ شیعہ مفسرین نے 45 دن لکھے، دیکھیں یہاں پر تفسیر برہان کی الحمدللہ وہ بات آ گئی کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، وہی بات جو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ یہ متع آپ اس میں کر لیں گے، پھر مدت بڑھانا چاہیں تو مدت بھی بڑھا سکتے ہیں، اور اگر اسی لڑکے سے دوبارہ مدت بڑھائیے تو پھر تو عدت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے لڑکے سے اگر کرنا چاہتی ہے، یعنی اس سے اب چھٹکارا ہو گیا، دوسرے کے پاس جانا چاہتی ہے تو 45 دن کیا کرے گی، عدت گزارے گی۔ اس متع والے مرد اور عورت کے درمیان میراث نہیں پائی جاتی۔ ہاں یہ بات خاص آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے، اگر کچھ ہو گیا بچی کوئی پیدا ہو گیا تو پھر اس طرح کہ میراث اس بچے کو نہیں ملے گی۔ اگر وہ چاہے تو دوسرے مرد کے ساتھ متع کر سکتی ہے، اور یہ متع قیامت تک حلال ہے۔ دیکھیں ان کے الفاظ کے اندر، تفسیروں کے اندر آگے ہماری کتب حدیث کے اندر یہ ہے کہ پھر اس کو حضور نے قیامت تک حرام کر دیا۔ ہمارے نزدیک یہ قیامت تک حرام ہوا، اور ان کے نزدیک یہ قیامت تک حلال۔ وہ عورت چاہے تو اس مرد سے جب تک زندہ ہے اس ایک سے متع رکھے، اور چاہے اور سے بھی کر سکتی ہے، اور ان کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن حدود الہی پر ہوگا جن کو نبی پاک نے بیان کیا تھا، اور جو ان حدود سے تجاوز کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ علامہ الشیبانی نے نقل کیا کہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، کہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق سے نقل کی ہے کہ وہ دونوں اجرت یعنی مہر میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں اور مدت میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 3 4 5 روایتیں تو آپ کے ذہن کے اندر آ گئی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ایک اور روایت کا آپ اضافہ کریں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ سنیں، کہتے ہیں القافی میں جناب زرارہ سے نقل ہوا ہے کہ عبداللہ ابن عمر اللیثی حضرت امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا آپ عورتوں کے ساتھ متع کرنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت کس سے سوال ہوا؟ امام محمد باقر سے۔ سوال کرنے والا کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر اللیثی۔ اچھا، امام نے فرمایا متعۃ النساء کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کی ہے، اور اس کی حیثیت کو اپنے نبی کی زبان سے بیان کروایا ہے، یہ قیامت تک حلال ہے۔ پس اس شخص نے عرض کیا اے ابو جعفر، آپ متع کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں جبکہ عمر نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ امام نے فرمایا اگرچہ اس نے حرام بھی کر دیا تب بھی یہ حلال ہی رہے گا۔ عبداللہ ابن عمیر نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس چیز کے بارے میں جس کو عمر خطاب نے حرام کیا اور میں اس کو حلال قرار دوں۔ امام نے فرمایا تم اپنے ساتھی عمر کے قول کے ساتھ رہو اور میں رسول اللہ کے فرمان پر باقی رہوں۔ آؤ ہم ایک دوسرے کے خلاف لعنت کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کا عذاب ہوگا، حق وہی ہے جو رسول خدا نے فرمایا ہے، اور تیرا ساتھی عمر جو کہہ رہا ہے وہ باطل ہے۔ عبداللہ ابن عمیر سامنے آئے اور کہا کہ اگر آپ کی عورتیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں اور آپ کی چچا زاد اگر متع کریں تو کیا آپ اس کو پسند کریں گے؟ راوی بیان کرتا ہے جب اس نے یوں کہا تو آپ نے اس سے منہ موڑ لیا۔ آپ نے کیا کیا؟ اس سے منہ موڑ لیا۔ حضرت امام باقر سے سوال ہوا ہے نا جی، وہ حضرت امام باقر سے پھر اس شخص نے کہا کہ اے ہمارے بزرگ ہے، ہمارے امام، اگر پھر اس طرح کہ آپ کی جو مطلب یہ کہ خواتین اگر وہ اس قسم کا نکاح کرنا چاہے، ہمیں تو دیکھیں ان باتوں کے اوپر یقین ہی نہیں ہے، لیکن اس طرح نا چونکہ وہ خصم کے اوپر آپ کیا جو مخالف ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر استدلال جو پکڑا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مسلمات جو باتیں وہ تسلیم کرتے ہیں وہی اس کے اوپر پیش کی جا سکتی ہے نا۔ تو ہم شیعہ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس روایت کے اوپر ذرا غور کریں، اور اگر آپ دوسروں کی لڑکیوں سے متع کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ اپنی بہنوں بیٹیوں کو دوسروں کے سامنے اس طرح 2 دن کے لیے 2 گھنٹوں کے لیے آپ پیش کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جائیں منہ مارے جہاں پر آپ کی مرضی ہے، 2-4 ہزار لے کر 2-4 گھنٹے کے لیے نکاح کر لیں اور پھر آ جائیں؟ کیا آپ گوارا کریں گے؟ تو یہ ایک روایت، یعنی جتنی روایتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں نا ان میں سے یہ روایت اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ متع جو ہے متع تو طبیعت اس سے نفرتی کرتی ہے، طبیعت اس سے کراہتی کرتی ہے۔ اب دیکھیں نا بات جس وقت اپنے اوپر آئی تو دیکھیں نا خود لکھتے ہیں کہ پھر امام صاحب نے منہ موڑ لیا۔ تو اب آپ سمجھ گئے نا، اور یاد رکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف بھی جو اقوال منسوب ہیں نا ان میں سے بعد اس بات کے اوپر بھی دلالت کرتے ہیں کہ آپ بھی اس کو ضرورتاً ہی جائز سمجھتے تھے، آپ بھی اس کو ضرورتاً ہی جائز سمجھتے تھے کہ چلو گناہ کے اندر کسی شخص کا انتہائی پڑھنے کا اندیشہ ہو، کسی مقام کے اوپر ہو۔ بہرحال چلو دوسری طرف بھی اقوال موجود ہیں، بہرحال ان سب کا جواب ایک ہی جواب ہے، وہ کیا کہ آپ اس سے رجوع کر چکے تھے۔ اور یہ بالخصوص یہ روایت حضرت امام محمد باقر والی آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ پھر راوی نے کہا کہ آپ بھی پسند کرتے ہیں اپنے گھر کی خواتین کے لیے، تو آپ نے پھر منہ موڑ لیے۔ تو یہ ان کے خلاف حجت ہے، یعنی شیعوں کے خلاف یہ حجت ہے یہ روایت۔
بہرحال اس کے اوپر وہ عمل کریں یا نہ کریں وہ ان کی مرضی ہے۔ بہرحال جو کچھ ایمانداری کے ساتھ مطلب اس آیت کے ضمن کے اندر نکاح متع کے متعلق ہمارا جو موقف تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، بس اس بات کو اب یہاں پر ہی چھوڑتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، ہمارے نزدیک اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ پس تم نکاح کر کے جو لطف اٹھائے تو دو ان کو مار، ان کو ان کے مار جو مقرر ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور کوئی گناہ نہیں تم پر جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ مقرر کی ہوئے مار کے بعد، مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے۔ یہ دیکھیں ایک مار مقرر ہو گیا نا، 10,000 ہے، 15 ہے، 20,000 ہے، 40,000 ہے، 50 ہے، جو بھی ہے، تو اب اس طرح کے میاں بیوی اس طرح کہ اس مار میں سے بڑھا سکتے ہیں، یعنی خاوند کہتا ہے چلو میں نے مار اتنا مقرر کیا، میں اتنا زیادہ آپ کو دوں گا، اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر اپنی خوشی سے کوئی لڑکی اپنا معاف کرنا چاہے، کچھ حصہ معاف کرنا چاہے، سارا معاف کرنا چاہے، تو پیچھے گزر گیا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر اس کو اچھے طریقے سے خوشگوار طریقے سے آپ کھائیں، یہ بات مطلب اس میں کمی بیشی مار کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور جو نہ رکھتا ہو تم میں سے اس کی طاقت کے نکاح کرے آزاد مسلمان عورتوں سے، تو وہ نکاح کرے جو تمہارے قبضہ میں تمہاری کنیزیں جو مسلمان ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے تمہاری ایمان کی کیفیت کو۔ بعضکم من بعض، بعض تمہارا بعض کی جن سے۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو نکاح کر لو ان سے ان کے سرپرستوں کی اجازت سے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو ان کے مار دستور کے موافق ادا کرو۔ دیکھیں آسان سی بات ہے، آزاد عورتوں کا تھوڑا حرج زیادہ ہوتا ہے، تو بعض لوگ اس طرح کے اس کی توفیق نہیں رکھتے، تو ان کو اجازت دی گئی ہے کہ یہ جو لونڈیاں ہیں، لونڈیاں تو ان لونڈیوں سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نکاح کر سکتے ہیں۔ کنیزیں، ان کنیزوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں ان کی مالکوں کی اجازت سے، یعنی اعلان ہونا چاہیے، اعلانیہ طور پر اس طرح ہونا چاہیے کہ فلاں کی جو کنیز فلاں کے نکاح کے اندر آ گئی۔ جس طرح دیکھیں نا، یہ جو تھی نا حضرت عمار بن یاسر کی جو امی جان تھی حضرت سمیہ، یہ غالباً ابو جہل جو تھا، تو ابو جہل کے چچا کی یہ بیٹی تھی، لونڈی تھیں، ابو جہل کے چچا کی یہ لونڈی تھیں، تو انہوں نے پھر اس طرح کیا تھا کہ حضرت یاسر سے نکاح کیا تھا، حضرت یاسر سے۔ پھر اس نکاح سے کیا ہوا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر جن کو کہا تھا، وہ پیدا ہوئے۔ تو اس طرح یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر تمہاری توفیق آزاد عورتوں سے نکاح کی نہیں ہے تو لونڈیوں سے، کنیزوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اب امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نظریہ یہ کہ نکاح لونڈیوں سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ لونڈی مسلمان ہونی چاہیے، جبکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ مسلمان لونڈی سے نکاح مستحب تو ہے، ضروری کوئی بھی نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے۔ آپ غیر مسلم یعنی کوئی کتابی لڑکی آپ اس سے بھی کنیز ہے تو آپ اس سے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ عرب کے اندر باندیوں کے ساتھ یعنی کنیزوں کے ساتھ نکاح کرنا ایک معیوب چیز سمجھی جاتی تھی، اور ان کی شکم سے جو اولاد ہوتی تھی نا اس کو حجین کہا جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا فرمایا کہ بعضکم من بعض، تم سب بھی ایک دوسرے کی اولاد ہو، یعنی سب حضرت آدم سب کی اصل کے حضرت آدم اور حوا ہیں، تو تم بعض کا حصہ ہو، لہذا اس بات کے اندر تمہیں کوئی عار محسوس نہیں کرنا چاہیے، اور تم لونڈیوں سے بھی، کنیزوں سے بھی کیا کر سکتے ہو؟ نکاح کر سکتے ہو۔ اور واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، من فتیاتکم، اور جو تمہارے قبضے میں تمہاری کنیزیں جو مسلمان ہیں، واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کی کیفیت کو۔ اس سے صاحب تفسیر مدارک نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، واللہ اعلم بایمانکم، تو فرمایا اس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ایمان جو یہ تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھنا کیا یہ تصدیق قلبی کا نام ہے۔ تب تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ اگر اس کا تعلق ظاہر سے بھی ہوتا ہے، ایمان سے یعنی تصدیق قلبی نہ ہوتی بلکہ ظاہری معاملات ہوتے، تو ظاہری معاملات کو تو پھر دیگر لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ایمان کو میں تمہارے جانتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان کیا ہے؟ تصدیق قلبی کا نام ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرو، لیکن فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو نکاح کر لو ان سے ان کے سرپرستوں کی اجازت ہے۔ فَآتُوهُنَّ، اور دو ان کو مہر ان کے دستور کے موافق، أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ، مہر ان کے دستور کے موافق تاکہ نکاح سے وہ پاک دامن بن جائیں، بالمعروف مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ،
تاکہ وہ نکاح سے پاک دامن بن جائیں اور زناکار نہ بنیں، اور نہ بنانے والیاں ہوں پوشیدہ دوستیاں۔ یعنی ان لونڈیوں سے تم نکاح کرو۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ نکاح کی غرض و غایت اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی بیان فرمائی ہے، تو یہاں پر ان لونڈیوں سے آپ نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ جائیں گے، یعنی گناہ کرنے سے اور پوشیدہ یاریوں سے، ان چیزوں سے وہ کیا ہو جائیں گی، بچ جائیں گی۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، اور جب وہ نکاح سے محفوظ ہو جائیں، فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ ارتکاب کرے بدکاری کا، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے، من العذاب، عذاب میں سے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ لونڈیوں سے نکاح کی اجازت اس کے لیے جسے خطرہ و بدکاری میں مبتلا ہونے کا۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم صبر کر سکتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو لونڈیوں سے تم نے نکاح کی ہے تو اب ظاہری سی بات ہے کہ باقی جو خواتین ہیں، آزاد عورتیں، ان کی تو ظاہری سی بات ہے وہ اگر گناہ کے اندر مبتلا ہوں گی تو ان کی تو سزا اور ہے، لیکن یہ ان کی نصف، یعنی ان کی جو سزا ہے، مثال کے طور پر 100 کوڑے ان کی سزا ہے، تو ان کے کتنے ہوں گے؟ یعنی وہاں پر کوئی اس طرح نا غیر شادی شدہ کوئی لڑکی اس طرح کرتی ہے گناہ کے اندر مبتلا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ سورہ نور کے نزول سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس وقت اس طرح ہوتا تھا نا، دستور کے مطابق یعنی جو سزا دی جاتی تھی ان لڑکیوں کو، شادی شدہ ہوں یا پھر غیر شادی شدہ ہوں، جو سزا دی جاتی تھی، اگر 100 کوڑے مارے جاتے ہیں جس طرح سورہ نور کے اندر، اب اس طرح ہیں کہ کنوارے شخص کے لیے 100 کوڑے ہیں، 100 درے ہیں، تو اب ان کا نصف کتنا ہوگا؟ 50 ہوگا۔ تو اس زمانے کے اندر دستور کے موافق جو چیز سزا ان لڑکیوں کو دی جاتی تھی تو پھر لونڈیوں کو اس سے نصف سزا دی جائے گی۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لڑکیوں سے بھی، یعنی لونڈیوں سے تم نکاح تب کرو جب تمہیں خطرہ ہو بدکاری کے اندر مبتلا ہو جانے کا، نکاح تو کر لو، لیکن اگر صبر کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اگر صبر کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی آزاد عورتوں سے آپ نکاح کریں۔ یرید اللہ لیبین لکم، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کھول کر بیان کر دے اپنے احکام تمہارے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تمہارے لیے، اور چلائے تم کو ان کامیاب لوگوں کی راہوں پر جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑا دانا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یعنی یہ جتنے بھی احکام پیچھے سورہ نساء شریف سے شروع ہیں، درجنوں احکام اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بیان فرما دیے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی چاہت کیا ہے کہ جو تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے تم ان کے راستے کے اوپر چلو، برے راستے کے اوپر نہ چلو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تمہارے لیے کھول کھول کر بیان فرما دی۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کر رہے ہیں اپنے خواہشوں کی کہ تم حق سے بالکل منہ موڑ لو۔ اللہ چاہتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہلکا کرے تم کو، یعنی پابندیوں کے بوجھ سے اللہ تعالیٰ تم کو ہلکا کر دے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیف، اور پیدا کیے گئے انسان ضعیف، کمزور۔ کیا مطلب انسان کمزور پیدا کیے گئے؟ یعنی یہ شہوات کے اوپر، اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول رکھنے میں یہ کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں یہ رعایتیں دی ہیں، اور ان رعایتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سب کے لیے ایک ہی ضابطہ طے کر دیا، یعنی باقی جو دنیاوی معاشرے کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر اپنے جو بنائے ہوئے قانون ہیں، تو ان کے لیے امیروں کے لیے اور قانون ہوتا ہے، غریبوں کے لیے اور قانون ہوتا ہے۔ اسلامی جو قوانین ہیں ان کی یہ خصوصیت ہے، یہ سب کے اوپر بلاگ، بغیر کسی تفریق کے، امیر غریبی، رنگ، نسل، ذات پات کے، سب کے اوپر برابر جاری ہوتی ہیں۔ کھول کھول کر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو بیان فرما دی ہے، ان کی حکمتیں بیان فرما دی، ان کی غرض و غایت بیان فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر یہ بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو پاک صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے تاکہ تم اس کی بارگاہ کے اندر پیش ہو اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو نہ کھاؤ اپنے اموال آپس میں ناجائز طریقہ سے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت و بامی رضامندی سے، ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے، ان اللہ کان بکم رحیما۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے اموال ناجائز طریقے سے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات فرمائی جیسے پیچھے گزر چکا ہے نا کہ ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التی، اپنے مال ان کے حوالے نہ کرو، یعنی ان کے مال اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا تم یتیموں کے سرپرست ہونا تو ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنے مال، یعنی ان کے مال تمہارے ہی مال ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو نہ کھاؤ، لا تاکلوا اموالکم، نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں، یعنی اس طرح اپنے مال اللہ تعالیٰ نے، یعنی نہ کھاؤ اپنے مال، یعنی وہ جو تم دوسرے سے لے کر ناجائز طریقے سے کھاؤ گے وہ تمہارا اپنا ہی مال ہے۔
تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دیکھے نا فرق نہیں کیا کہ تمہارا مال، یعنی ہر مومن مسلمان سب کیا ہے، ایک دیوار کی طرح، ایک جسد کی طرح. اور جسم کی کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کے ایک حصے کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم درد ہی محسوس کرتا ہے. تو وہ جو تم کسی دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو، ناجائز کھاتے ہو، تو وہ تمہارا ہی مال ہے. جو دوسرے کے ہاتھ کے اندر نعمتیں وہ تمہاری ہی نعمتیں، تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ دوسرے کی ہے. یعنی تم ایک ملت کے ساتھ تعلق رکھتے ہو نا، تو تمہارے یہ سب کچھ اپنا ہی اگر تم سمجھو تو یہ غیریت والی بات تو ہے، یعنی تیرے میرے والی بات تو ہے، یعنی سب کچھ تمہارا ہے. تو دوسرے کسی مسلمان بھائی کا مال بھی تو جو تم کھاتے ہو نا، تو اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہو. تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے. ناجائز طریقے سے نہیں، اس ناجائز طریقے سے دیکھیں نا، بینکم بالباطل، باطل کے اندر ناجائز ہر صورت آ جاتی ہے. جوا اس کے اندر آ جاتا ہے، سود اس کے اندر آ جاتا ہے، باقی وٹا سٹا جو کچھ آپ کرتے ہیں، گیمیں کھیلتے ہیں یا کوئی بھی شرطیں لگاتے ہیں، ناجائز کوئی کام بھی آپ کرتے ہیں، کوئی بھی کھیل آپ کھیلتے ہیں دوسروں کو مال ہڑپ کرنے کے لیے، وہ ساری صورت اس کے اندر باطل کے اندر آ جاتی. کتنا جامع لفظ ہے باطل کا، یعنی ہر وہ چیز جو تجارت سے ہٹ کرو، بائی رضامندی سے ہٹ کرو، یا دیگر چند چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس سے ہٹ کرو، وہ باطل کے ضمن میں آئے گی. یعنی کسی کو کچھ میراث میں ملتا ہے وہ مال کا مالک بن جاتا ہے، تجارت کے ذریعے وہ کماتے ہیں، کوئی بطور تحفہ کسی کو کچھ دے دیتا ہے. تو یہی چاند ایک صورتیں ہیں نا جائز کی، باقی ہر صورت پھر کیا ہے باطل ہے. تو علماء باطل طریقے سے ہاں تجارت کرو. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے غالباً امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے احیاء العلوم کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ 9 حصے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رزق تجارت کے اندر رکھا ہے. کتنے حصے؟ 9 حصے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رزق کس کے اندر رکھا ہے؟ تجارت کے اندر رکھا ہے. 9 حصے. تو یہ تجارت آپ کریں. اس مال کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جگہ جگہ اپنا فضل قرار دیا ہے. تو تجارت کے ذریعے آپ ایک دوسرے کا مال بائی رضامندی سے آپ لے سکتے ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو. یہاں پر خودکشی کی ممانعت بھی ہے، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. اور یہاں پر یہ مراد بھی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یعنی کسی دوسرے کا قتل کرنا آپ کا اپنا ہی قتل ہے، اپنے آپ کو ہی مارنا ہے. اور صاحب تفسیر بیضاوی نے یہاں پر لکھا ہے یعنی ایسی مذموم حرکتیں اور ذلیل اعمال مت کرو جو لوگوں کی نگاہ میں تمہیں ذلیل اور رسوا کر دیں. ایسے گندے کام نہ کرو جو لوگوں کی نگاہ میں تمہیں ذلیل اور رسوا کر دیں، کیونکہ یہ ذلت اور رسوائی ہی تو نفس کی حقیقی ہلاکت اور تباہی ہے. یعنی معاشرے کے اندر ذلیل ہو جانا، لوگوں کی نگاہوں میں، معاشرے کی نگاہوں کے اندر کمزور ہو جانا، ذلیل ہو جانا، رسوا ہو جانا، یہی حقیقی نفس کی ہلاکت ہے. یعنی ایسے کام نہ کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اس سے یہ مراد ہے صاحب تفسیر ہے. بہرحال ظاہر تفسیر بیضاوی، امام بیضاوی رحمت قاضی بیضاوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے نزدیک، لیکن وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی بھی نہ کرو اور آپس میں بھی ایک دوسرے کا مرڈر نہیں کرنا ہے. آپ غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا، وَمَن يَقْتُلْ مِنْكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ، اس طرح ہے نا. تو یعنی وہاں پر الفاظ کیا ہیں؟ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ. چلو میں پڑھ کے آپ کو سنائی دیتا ہوں، بھی میرے ذہن کے اندر ایک دم یہ آیت کریمہ جو ہے تو یہ سکپ ہو گئی ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ یہ تم اس طرح نہیں کرنا ہے کہ جو لوگ ہیں نا جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتے ہیں نا، جان بوجھ کر، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا کہتے ہیں کہ وہ بندہ ہمیشہ کس کے اندر رہے گا؟ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. یہ دیکھیں ہاں، وَمَن يَقْتُلْ، یہ ٹھیک ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو شخص قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور غضبناک ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر اور اپنی رحمت سے دور کرے گا اسے، اور تیار کر رکھا ہے اس نے اس کے لیے عذاب عظیم. یعنی دیکھیں یہاں پر الفاظ کیا ہیں؟ خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا. تو حضرت ابن عباس ظاہری الفاظ کے اوپر ہی فوکس رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ہی رہے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوگا؟ جہنم کے اندر رہے گا. تو اب بات کو ختم کرتے ہیں، اور جو باتیں میں نے کی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان باتوں پر پہلے مجھے
بعد میں آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال چلتے چلتے چلو اتنی بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ یہاں پر جو آتا ہے نا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پہلے فرمایا کہ ایک دوسرے کے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اس کے بعد فوراً قتل کے متعلق بات آ گئی کہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ تو ان کا یاد رکھیں کہ جو انسان کی نفس کی حرمت ہوتی ہے نا وہ مال کی حرمت کی طرح ہی ہوتی ہے، یعنی جس طرح تمہارے اوپر ایک دوسرے کی جان کی حرمت ہے، بالکل اسی طرح ایک دوسرے کی مال کی حرمت بھی ہے۔ اور زیادہ تر جو قتل و قتال ہوتا ہے نا اور ایک دوسرے کو مارا جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو معاملہ ہوتا ہے وہ مال کا ہی نکلتا ہے، مال کا ہی ہوتا ہے۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو نہ قتل کرو۔ تو قتل کا حکم فوراً مال باطل طریقے سے نہ کھانے کے بعد یہ حکم دے کر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ان دونوں کا آپس میں گہرا رابطہ ہے، یعنی مال کا اور قتل کا آپس میں گہرا رابطہ ہے کہ یہ دنیا کے یہ چاند سکے ہوتے ہیں جن کی لالچ کے اندر انسان گناہوں کی سیڑھی کے اوپر قدم رکھتا ہے، اور پھر یہ آخری بات ہوتی ہے کہ کسی شخص کو انسان کیا کرے کہ مار ہی دے۔ یعنی ابتدائی سیڑھیاں یہ ہوتی ہیں نا، کسی کا مال ناجائز، کسی کے ساتھ آپ جوا کھیلتے ہیں، کسی کے مال کے اوپر آپ پراپرٹی کے اوپر ویسے ہی قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا دیگر جتنے بھی امور ہوتے ہیں جو کچھ بھی آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کہتا ہے کہ چلو یار اور تو سارے میں عربے آزما چکا ہوں، تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس شخص کو اب راستے سے ہی میں ہٹا دیتا ہوں، اور پھر وہ اس مقام کے اوپر پہنچ کر وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو راستے سے ہٹا دیتا ہے، مار دیتا ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، تو اس ذات کریم نے ان دونوں کو جوڑ کے بیان فرما دیا تاکہ تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ دنیا کے اندر مال اور انسانی جان کے درمیان کتنا رابطہ ہے۔ تو یہ دو بڑے گناہ ہیں، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانا اور اسی طریقے سے قتل کرنا۔ اور قتل والے کے متعلق تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ آپ اس میں ہمیشہ کے لیے جہنم کے قائل تھے، کہ وہ بندہ ہمیشہ کیا ہوگا، جہنم کے اندر رہے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا۔ کہ وہ اس طرح کرتا ہے کہ چونکہ اس نے مال کھایا ناجائز طریقے کے اوپر قتل کیا ہے کسی کو، تو اب اس طرح کہ باقی یاد رکھیں کہ جمہور جو ہیں تو وہاں پر جو خالدن کے الفاظ ہیں تو ان خالدن سے یہی مراد لیتے ہیں کہ خالدن سے وہ یہی مراد لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لمبی دیر تک رہنا جہنم کے اندر، لمبی دیر تک رہنا، کہ طویل عرصہ تک وہ جہنم کے اندر رہے گا، طویل عرصہ تک وہ جہنم کے اندر رہے گا، یعنی خالدن سے یعنی جمہور تو یہی مراد لیتے ہیں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن کی ظاہری آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس بات کے قائل تھے کہ ایسا بندہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عمل کی توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔